بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب رام نظارے یوٹیوب چینل کے پیارے پیارے ویورز کے لیے آج ہم جو معلومات لائے ہیں، یہ معلومات چائے یوسف علیہ السلام یعنی وہ کنواں جس میں یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا اس کے متعلق معلومات لے کر حاضر ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ معلومات پسند فرمائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور یوسف علیہ السلام کے علاوہ یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، یعنی 10 یوسف کے سوتیلے بھائی تھے اور 11واں بھائی جس کا نام بنیامین تھا آپ کا سگا بھائی تھا، جس کی پیدائش پر آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ سوتیلے بھائیوں نے جو سلوک کیا، قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مکمل سورہ یوسف کے نام سے موجود ہے۔ تو آج ہم آپ کو اس اندھے کنویں کے متعلق بتائیں گے اور دکھائیں گے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے ڈالا تھا۔ بیت المقدس فلسطین کا مرکزی شہر ہے، اور اس شہر سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے اردن بہتا ہے۔ یہ دریا اس قدر اہم ہے کہ اس کی نسبت سے پورے علاقے کا نام ہی شرق اردن پڑ گیا۔ دریائے اردن کے کنارے تبریہ سے دمشق کو جاتے ہوئے تقریباً 18 کلومیٹر کے فاصلے پر چائے یوسف کا مقام آتا ہے۔ یہ کنواں آبادی سے دور جنگل بیابان میں تھا۔ 1199 میں صلاح الدین ایکڑ کے محاصرے کے لیے جاتے ہوئے اس جگہ سے گزرا تھا، اور چائے یوسف کے صحیح مقام کے بارے میں مفسرین اور تاریخ دانوں میں اختلاف ہے۔ کچھ اس کنویں کو یروشلم میں تصور کرتے ہیں اور کچھ شام میں، تاہم ان جگہوں میں کوئی پرانا اندھا کنواں موجود نہیں۔ پھر مشہور سیاح ابن بطوطہ نے بھی اپنی سیاحت کے دوران اس کنویں کی زیارت کی تھی اور اپنے سفر نامہ میں ذکر بھی کیا تھا۔ اپنے سفر نامہ میں ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ کنواں ایک راہ گزر پر تھا، جبکہ مشہور مفسر امام نصفی نے اپنی کتاب مدارک التنزیل میں لکھا ہے کہ یہ کنواں حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر سے تقریباً 12 میل کے فاصلے پر تھا۔ کنعان، اس وقت کنعان جو تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا گاؤں تھا، اور گاؤں کے علاوہ بہت سے رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ چونکہ کنعان ایک قدیم علاقے کا نام ہے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، اور اب موجودہ اسرائیل، فلسطین اور اردن کے علاقے جو ہیں اس وقت کے کنعان میں شامل تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کنعان کا کتنا وسیع علاقہ تھا۔
اور پھر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ یروشلم، فلسطین وغیرہ جتنا بھی علاقہ ہے یہ کنعان میں شامل تھا، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے۔ اور مسجد اقصیٰ کو بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور یہاں پہ جتنے یہودی رہتے ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اگر ان تمام شواہد کو دیکھا جائے تو جو لوگ یروشلم یا شام میں کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا کنواں ہے، تو وہاں پہ کوئی جو ہے کسی اندھے کنویں کا پروف یا کوئی جگہ نہیں ملتی، جبکہ اس جگہ پہ ابن بطوطہ بھی اپنے سفر نامے میں اس کنویں کا ذکر کرتا ہے، اور مشہور مفسر امام نصفی بھی ذکر کرتے ہیں۔ اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس کنویں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ درست ہے۔ یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اندھا کنواں کون سا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے۔ اندھے کنویں سے مراد کچا کنواں ہے، یعنی بغیر اینٹوں کے، پتھر کے، بغیر منڈیر کے کنواں جو بالکل کچا مٹی کی حالت میں ہو، اور یہ اسی حالت میں موجود ہے اور اب اس میں پانی بھی نہیں ہے، تو یہی وہ کنواں ہے۔